بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، دیکھیں اینڈ آف ٹرم، یہ چوتھا سبق ہے پارٹ سینکڑ ایف ایس سی ڈی کام پارٹ سینکڑ کے طلباء کے لیے، اور اس مضمون میں جس کا اردو ترجمہ ہے تعلیمی سال کا اختتام، اینڈ آف ٹرم، تعلیمی سال کا اختتام۔ اور ڈیوڈ ڈچس نے یہ مضمون جو ہے اپنے اسکول کے زمانے کی زندگی کو بیان کیا ہے۔ اسکول کا زمانہ طلباء کے لیے عموماً ایک مشکل دور ہوتا ہے اور سارا دن کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں اور چھٹیاں وغیرہ کم ہوتی ہیں، تو اس حوالے سے اس نے اپنی یادداشتیں جو ہے وہ قلم بند کی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں اس کا ذرا ترجمہ جو ہے۔ I believe a school teacher wrote a book، اور مجھے یقین ہے کہ اسکول کے ایک استاد نے چند سال قبل ایک کتاب لکھی with the title، اور اس کا ٹائٹل تھا، عنوان تھا کتاب کا فرائیڈے تھینک گاڈ، کہ خدا کا شکر ہے جمعہ آیا، کیونکہ اس وقت جمعے کی چھٹی ہوتی تھی۔ دا فریز جملہ، فریز کا مطلب ہے جملہ، لفظ، ایکسپریسز اور ترجمانی کرتا ہے پرفیکٹلی مائی ایٹیٹیوڈ، میرے جو احساسات ہیں اس کی بالکل ترجمانی کرتا ہے، ٹو دی ارائیول آف دا ویک اینڈ، اور یعنی ہفتے کے اختتام کے پہنچنے کے بارے میں جو میرے مخصوص احساسات ہیں اس کی صحیح ترجمانی کرتا ہے یہ فریز۔ ڈیورنگ ٹرم ٹائم وین آئی واز اے اسکول بوائے، اور ٹرم ٹائم کے دوران جب میں اسکول میں پڑھتا تھا۔ دا ڈیلی گرائنڈ، گرائنڈ کا مطلب ہے سخت محنت، دا ڈیلی گرائنڈ آف اسکول with its abundant، بہت زیادہ، abundant کا مطلب بہت زیادہ، ہوم ورک، گھر کے لیے کام دے دیا جاتا، اٹس فائرس، شدید سخت قسم کے کمپٹیشنز، مقابلے، دا سینس آف نیور بینگ ایبل ٹو ریلیکس، اور پھر اوپر سے یہ احساس کہ ہم کبھی فارغ ہی نہیں رہیں گے، پریسڈ ہیویلی اپان می، میرے اوپر بھاری بوجھ ڈالتے تھے، ان اسپائٹ کے باوجود، دا فیکٹ دیٹ I often enjoyed the actual classroom work، میں نے ہمیشہ حقیقی کلاس روم کے کام سے لطف اٹھایا، یعنی پڑھنے میں مصنف اچھا تھا، نکما نہیں تھا۔ کچھ نکمے بچے ہوتے ہیں جو بھاگنا چاہتے ہیں، اور وہ ایسا نہیں تھا۔ Waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of bed، اور صبح سویرے اس کو اٹھنا پڑتا بستر سے، اس امید کے ساتھ کہ دوبارہ جو ہے اس علم کے ساتھ، سمپلی ہیڈ ٹو گیٹ
waking up in the morning with the knowledge that one simply had to get out of bed, اور یہ جانتے ہوئے صبح بیدار ہونا ہی ہے ہر صورت میں اور بستر چھوڑنا ہی پڑے گا، اور یہ کہ کروٹ بدل کر اضافی نیند کی کوئی گنجائش نہیں. To get out of bed that there was no possibility of turning over for an extra dose, and seeing the hours extra dose یعنی جو ہے اضافی نیند کی کوئی گنجائش نہیں. And seeing the hours of school stretching ahead, اور یہ دیکھ کر اوقات یعنی کئی گھنٹے اوقات کار اسکول کی اسٹریچنگ ہیڈ ان کے سامنے آگے جو پھیلی ہوئی تھی، واز اے ڈسمل، بڑا افسردگی والا پریشان کن ایکسپیرئنس تجربہ تھا. اسپیشلی آن اے منڈے، خاص کر منڈے کو. وی ہیڈ اے میڈ، ہماری ایک نوکرانی تھی. ونس، کبھی ہوا کرتی تھی. ہو وڈ کلائم ایچ مارننگ ود گریم اسٹیپس، اور جو ہر صبح بڑے سخت قدموں کے ساتھ اپ ٹو دی ایٹک، بلائی کمرے کی طرف، اور فلور پر آتی. ویئر لائنل اینڈ آئی سلیپٹ ان ون بیڈ روم، یہاں پر لائنل اور میں ایک بیڈ روم میں سوتے تھے. اینڈ مائی سسٹر سیلویا ان اندر، اور ہماری بہن سیلویا دوسرے کمرے میں سوتی. اینڈ اناؤنس ان ڈیپ فیونرل ٹونز، اور وہ ماتمی اور دھیمے لہجے میں آ کر اعلان کرتی. لائنل، ڈیوڈ، سیلویا، پلیز ٹائم ہو گیا ہے، ٹائم. آئی یوز ٹو لائی ویٹنگ فار دیٹ ہومنیس اسٹیڈ، اور میں اس منحوس چال کے انتظار میں لیٹا کرتا تھا. آن دی انکارپیٹڈ ایٹک، جو بغیر کلین والے اوپر کی منزل کی طرف جو سیڑھیاں آتی تھی، ایٹک سٹیئرز. اینڈ دی وائس اٹ ہیرالڈڈ، اور منادی جیسی آواز تھی. ہیرالڈڈ، منادی. ساؤنڈڈ، سنائی دیتی تھی. ان مائی ایئرز، میرے کانوں میں. لائک اے سمنس ٹو ڈیمنیشن، جیسے دوزخ سے کوئی بلاوا آیا ہو. دا اینٹیسپیشنز واز آلویز ورس دین دا ریئلٹی، اور جو ہماری توقعات تھیں اور وہ حقیقت کے برعکس ہوتی. آئی ڈونٹ ریمبر ایور، مجھے نہیں یاد. بینگ اسپیشلی انہیپی ان کلاس، کہ میں کلاس میں کبھی ناخوش رہا. بٹ دا پریس ویٹ، لیکن دبا دینے والا ویٹ. اپریس ویٹ آف دی نالج، اپریس ویٹ آف دی نالج آف اے فل ڈیز، پورے دن کا اسکول کا ہیڈ ہمارے سامنے. ریمینڈ اے کریکٹرسٹک، ایک مخصوص امتیازی سینسیشن، احساس پیدا کرتا رہا. مائی چائلڈہڈ، میرے بچپن میں. اینڈ ڈسپیئرڈ اونلی، اور غائب ہوا. اس وقت غائب ہوا جب میں یونیورسٹی میں جا کر داخل ہو گیا. where the smaller number of classes to be attended، یہاں پر تھوڑی کلاسیں پڑھنی پڑتی. and the freedom of students،
اور طلباء کو آزادی آف دا اسٹوڈنٹ ٹو کم اینڈ گو آنے جانے کی اور meant a completely a new kind of academic اور میرے لیے مکمل طور پر ایک نئی قسم کا تعلیمی دنیا تھی academic world to wake up on a Thursday اور Thursday morning کو اٹھنا to find the end of the week اور پتہ چلنا کہ ہفتہ کی بار چھٹی ختم ہو گئی ہے already lying ahead اور ہمارے سامنے ہفتہ وار یہ چھٹی جو ہے سامنے ہے Friday morning was positively rose colored اور جمعے کی جو صبح ہوتی تھی وہ بڑی پرمسرت ہوتی روز کلرڈ ہوتی بڑی پرمسرت ہوتی ہمارے سامنے کیونکہ آگے چھٹیاں آ رہی ہوتی تھیں The last period as each of our lesson was called on a Friday جمعہ کے روز آخری پیریڈ جیسا کہ ہمارے اسباق میں سے ہر ایک سبق پیریڈ کہلاتا تھا چاہے کسی بھی مضمون کا ہوتا subject whatever the subject had its special happy flavor اور اس میں خوشی کی چاشنی شامل ہوتی تھی of the end of the week ہفتے کے اختتام کی خوشی کی چاشنی and one walked home from school on a Friday afternoon اور فرائیڈے کی دوپہر کو ہر کوئی گھر میں ایسے چل کر جاتا حالانکہ however much homework had been assigned ہمارے ذمے لگایا جاتا تھا کافی گھر میں جا کر کام کرنا for the منڈے کے لیے with the treat of an escaped تو ہر کوئی گھر ایسے پہنچتا اور اس چال کے ساتھ جیسے وہ چھوٹ کر آیا ہے پریزنر قیدی کی حیثیت سے مفرور ہو کر آیا ہے فرائیڈے نائٹ with 2 solid days اور فرائیڈے کی رات کے آگے 2 پورے دن ہوتے before school again دوبارہ اسکول جانے کے لیے was the best night of the week یہ ہفتے کی سب سے اچھی رات ہوتی Saturday night ہفتے کی رات with still a whole day between it and Monday اس کی اور منڈے کے درمیان ایک پورا دن ہوتا was pleasant in quite different way اور بہت ہی خوشگوار ہوتا تھا ایک نئے اور منفرد طریقے سے Sunday night was full of the threat of Monday morning اور سنڈے نائٹ جو تھی چونکہ منڈے کو اسکول دوبارہ جانا ہوتا تھا اس کے خوف کی وجہ سے بڑی خوفناک ہو جاتی تھی بڑی خوفناک یہ رات ہوتی تھی Sometime there were unexpected respites بعض اوقات غیر متوقع قسم کے وقفے آ جاتے ہاف ہالیڈے آدھی چھٹی ہوتی ٹو لیٹ اس اٹینڈ فٹ بال میچ ہم نے فٹ بال میچ دیکھنا ہوتا تھا وچ سم unforeseen circumstances اور غیر ناگہانی حالات کی وجہ سے had caused to be cancelled اور کینسل ہو جاتا تھا اور the press اور the proceeding اور اس طرح کالج کی اسکول کی جو پروسیڈنگ ہے وہ کینسل ہو جاتی تھی سیچرڈے ایٹ دی سڈن ڈسمل آف دا اسکول اور پھر ڈسمسل آف دا اسکول اور پھر اچانک چھٹی ہو جاتی تھی این آور ٹو ایک یا
Sometime there were unexpected spikes, बाज़ औक़ात गैर मुतवक्को किस्म के वक्फे आ जाते। हाफ हॉलीडे, आधी छुट्टी होती। लेट अस अटेंड फुटबॉल मैच, हमने फुटबॉल मैच अटेंड करना होता था। विच सम अनफोर्सीन और सर्कमस्टांस हैड काज टू बी कैंसल, और वो कैंसिल हो जाता था। एंड द प्रोसीडिंग, और इस तरह से स्कूल की जो कार्रवाई है वो कैंसिल हो जाती। सैटरडे आर द सडन डिसमिसल ऑफ द स्कूल, सैटरडे को या अचानक स्कूल बंद हो जाता। एन आवर आर टू बिफोर द यूल टाइम, 1-2 घंटा पहले आम वक्त से। बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस, क्योंकि बहुत सारे गैर मुतवक्को किस्म के बहरान और सेलिब्रेशन या कोई तकरीब वगैरह आ जाती थी, उसकी वजह से स्कूल में बाज़ औक़ात अनएक्सपेक्टेड छुट्टियाँ हो जाती थी। ऐसे ही होता है स्कूलों में, बाज़ औक़ात बारिश ज़्यादा हो जाए तो फिर भी छुट्टी हो जाती है हमारे यहाँ, या सैलाब आ गए तो फिर भी छुट्टी आ गई, कोरोना आ गया तो फिर भी छुट्टी। बट दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, लेकिन ये शाज़ो नादर ही होता था। वंस ए टर्म वी हैड द एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, और एक पूरे साल का जो तलीमी साल था उसमें दरमियान में एक छुट्टी होती थी। अब मंडे ऑफ, मंडे को ऑफ होता था। विच मेड ए लग्जरियस लॉन्ग वीकेंड, और बड़ा मज़े का लंबा वीकेंड हो जाता। बट इट सीम टू गो जस्ट एज फास्ट एज ऑर्डिनरी वीक, लेकिन ये भी आम वीक्स की तरह जल्द ही गुजर जाता। ये मुसन्नफ़ की नहीं है बल्कि हर आदमी की कहानी है, तर्जमानी है। स्कूल लाइफ में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ही होता है, और मेहनत कर कर के यहाँ तक पहुँचते हैं। और फिर आगे कॉलेज में जो बच्चे आते हैं, ये इसमें बहुत अच्छी चीज़ पॉइंट की गई कि जब स्कूल से बच्चा प्रेशर से उठकर कॉलेज में आता है तो वो अपनी आज़ादी महसूस करता है। तो हमारे यहाँ बच्चे ज़्यादातर आज़ाद हो जाते हैं, और जब वो आज़ाद होते हैं तो फिर अपनी तलीमी सरगर्मियों की तरफ कम तवज्जो देते हैं। वो अंग्रेज़ लोग तो समझदार हैं, उनके बच्चे जो है अपना टाइम ज़ाया नहीं करते। काश हमारे बच्चे भी जो अपने ज़िंदगी के मकासद को पूरा करने के लिए तालीम की तरफ पूरी तवज्जो देना शुरू कर दें। और अब सोच बदल रही है, नए आने वाली नस्लें बहुत ही समझदार और टैलेंटेड किस्म की नई नस्लें आ रही हैं, और अल्लाह ताला पाकिस्तान को और पूरी कौम को तरक्की दे और अंग्रेज़ी सीखने और पढ़ने की तौफीक अता करे। इसके बगैर तरक्की नहीं है, इसको समझना चाहिए। हमारे स्कूल और कॉलेजेस की इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें फारग पड़ी रहती हैं शाम के वक्त, अगर वहाँ पर क्लासें अंग्रेज़ी सिखाने की लगा दी जाएं तो पूरी कौम तरक्की कर सकती है। थैंक यू वेरी मच, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करें। ये आपको सिखाने के लिए चैनल है। थैंक यू।